السلام علیکم ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل وزڈم وتھ سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس چینل پہ ترجمہ قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، جو اس میں ہم لوگوں کو ایسے قرآن سکھا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی گرامر پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی زوم کلاس کے اوپر ایک گرامر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک آسان گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جس میں الفاظ کی پہچان کا ایسا طریقہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو مدد بھی فراہم ہو۔ خیر، ہماری اس کورس کے لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گرامر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہماری آن لائن زوم پہ جو کلاس ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ اگر آپ پوری زوم کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ ہم پڑھ رہے تھے گرامر میں ہم آج جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ جنس کا ٹاپک ہے، جو نیا ہے ہمارے لیے نا۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اچھا، جنس کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ تو آج اب ہم پہلے ادا کر لیتے ہیں پچھلا جو اسباق پڑھے ہیں۔ چند سوالات ہیں، جن کو بھی جوابات آئیں تو بے شک بتا سکتے ہیں اپنے، بلکہ آپ لوگوں نے ہی بتانا ہے۔ ہم نے سب سے پہلی چیز پڑھی تھی حروف کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ عربی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29 28 یا 29؟ 28 یا 29 یہ 28 29 کا فرق کیوں تھا؟ حمزہ اور الف الف اور الف حمزہ۔ وجہ سے، حمزہ جی، الف وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے۔ الف کس کو کہتے ہیں اور حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ الف اور حمزہ ایک ہی ہے، لیکن کہیں پہ حمزہ ایڈ کر دیں تو 29 ہو جاتے ہیں، اور کہیں جی ایڈ نہ کریں تو الف حمزہ کہلاتا ہے۔ نہیں، ہم نے پڑھا تھا نا جی۔ اگر الف پر کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اور اگر حرکت نہ ہو تو الف۔ بالکل، حرکت اور علامت سکون بھی ملا لیں، ساکن جی، یہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ حمزہ کہلائے گا۔ اور خالی الف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو الف ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے انسان کا پہلا لفظ حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، کیونکہ اس پہ حرکت آ گئی زیر کی۔ دوسرا نون سین کے بعد پھر آتا ہے الف، وہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا پڑھی تھی ہم نے حروف کے بعد؟ مشکل ہے، حرکات۔ حرکات پڑھے تھے جی۔ اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی 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 جی۔ اچھا، حروف حرکات کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خاص بات بڑی پڑھی تھی ہم نے، اس کا رخ معین کرتے ہیں، رخ معین کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اردو میں ہم کہتے ہیں نا اعراب، زیر زبر پیش کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ عربی میں وہ حرکات ہیں، اعراب کچھ اور ہے۔ اعراب ساؤنڈ کا تعین کرتا ہے، آ ای او، 3 ساؤنڈ ہمارے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ملا کے کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ الفاظ بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، لفظ بنتا ہے۔ کلمہ اچھا، بنتا ہے۔ لفظ بنتا ہے، آگے آئے گا۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے لفظ کا پھینکا ایک جائے، معنی ہے جی یعنی سوری، آواز جو کچھ ہمارے منہ سے معنی نکلتی ہے، جس کے انسانی معنی منہ سے نہیں بنا ہے۔ انسانی منہ سے ٹھیکنا، نکلنے والے ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب وہ آپ نے آواز بتایا تھا اس کا مطلب ہے منہ سے پھینکنا۔ منہ سے پھینکنا، اصل میں اس کا ترجمہ یہی ہے۔ ہاں جی، یہ بتایا تھا آپ نے۔ جی جی، لفظ اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے بہت منہ سے بہت کچھ نکلتا ہے، جیسے ہم لوگ اردو محاورے میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نا، کھانا شانا، چائے شائے۔ اب یہ شائے بھی لفظ ہے نا، لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک بامعنی اور دوسرا بے معنی۔ معنی دو بالکل۔ معنی۔ تو اس کا سوال یہ بنتا ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ ایک بامعنی لفظ ہو سکتا ہے، ایک بے معنی لفظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں پھر؟ کلمہ۔ کلمہ کہتے ہیں۔ عربی میں جو بھی الفاظ ہم قرآن میں پڑھیں گے وہ کیا ہیں؟ کلمہ ہے۔ اب کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3 ہے میرا تین۔ خیال ہے۔ جی جی، خیال بالکل ٹھیک ہے آپ کا، 3 ہی ہے۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ اسم، دوسرا کیا؟ فعل تیسرا؟ اور حرف۔
حرف ٹھیک ہے، یہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، ان کو کلمہ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اسم کی کوئی تعریف اردو میں بھی ہم نے پڑھی ہوگی، انگلش میں بھی پڑھی ہوگی، ناؤن کی کچھ تعریف عربی میں بھی پڑھی ہے، ویسے تو سیم ہی ہے. کیا ہے؟ کسی چیز جگہ یا شخص کے نام، اور بلکہ کام کا نام بھی اس میں ایڈ ہے. کام کے بہترین، نام کو بھی اسم کہتے ہیں. بہترین. صفت کو بھی شامل کر لیں، اسم میں صفت بھی آ جاتا ہے. ٹھیک. جبکہ دوسری زبانوں میں کبھی کبھار صفت جو ہے نا وہ اسم میں نہیں آتا. عربی میں جیسے کہ اردو میں ہم جانتے ہیں نا، چیز جگہ یہ شخص کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. مزید کوئی صفت ہو اس کو بھی اسم مانیں گے، کسی کام کے نام کو بھی ہم اسم مانیں گے. مثال میں نے دی تھی مارنا، اور اردو میں اس کو ہم پہچان لیں گے آرام سے. نون الف نا پہ جو ختم ہو رہے ہیں نا اکثر، وہ سارے کیا ہیں؟ کام کے نام ہیں. اس کو کہتے ہیں مصدر. فعل کی کیا تعریف ہے؟ کسی کام کا کرنا، یعنی کام واقع پڑھنا، ہونا، لکھنا، ہونا پایا جائے. کیا پایا جائے؟ کام کا ایکٹیویٹی ہونا پایا جائے. ہو رہی ہو یا ہو رہی ہو. اچھا، میں جو سمجھا ہوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ کہیے گا یہی ہے. کسی کام کا کرنا یا ہونا وہ فعل کہلاتا ہے. ایسے ہی ہے. جی ایک جی ایک چیز پڑھنا یا بھی پڑھانا. جس میں کوئی زمانہ ہو. ایگزیکٹلی سائم، ویری گڈ. جس ہاں میں جی، یہی بات زمانہ ہے. بھی پایا جائے وہ عربی میں فعل ہوتا ہے. سر جیسے یہ میں نے میں کہا نے کہا نا. یہ ایک میرا خیال ہے ایک نیا نام آیا. اچھا سوری، کون ہے بھائی؟ اگر جی نئے ہیں تو بہت اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، غلام قادر بھائی. چلو تعارف بھی کرا دیں، آپ نے شروع میں نہیں کروایا. جی اس میں سب تھوڑی خرابی آ رہی تھی اس میں. میں ریٹائرڈ پرسن ہوں بھائی. یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا کلام پاک کو سمجھ سکوں، اس لیے آپ کو جو ماشاء کیے تھے. اللہ. اور مجھے آپ کے ایک جملے سے اندازہ ہو گیا یہ چیز پڑھ کر گزرے میں آپ. جی جی ماشاء کچھ اللہ. کچھ جی جی، تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور آسانی ہو جائے گی ہمیں. بہت شکریہ، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ اردو میں جیسے مارنا جو ہے وہ کام ہے، فعل ہے، لیکن عربی میں یہ فعل نہیں ہے. عربی میں کیا اس میں ضروری ہوگا کہ اس میں زمانہ پایا جائے. یا تو وہ کام ماضی میں ہوا مارا، یا وہ کام حال میں مارتا ہے یا مارا ہے، یا مارے گا مستقبل میں. تینوں صورتوں میں زمانہ پایا جائے گا، تب وہ فعل کی کیٹیگری میں فال کرے گا. تیسری چیز، حرف کی تعریف بہت آسان ہے اگر یاد ہو تو. یہ میرا خیال چلیں. ہے اس کے ساتھ مل کر یہ اپنے معنی دیتا ہے. اکیلا اگر ہم اس کو بولتے ہیں جی جی، ایسے ہی ہے کہ یہ کسی کلمے کے ساتھ مل کر اپنا معنی واضح کرتا ہے. معنی تو ہوتا ہے اس کا، جیسے مثال ہم نے دی تھی نا، فی الا. الا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پر. پر. میں 100 دفعہ بولوں آپ سمجھ جائیں گی پر میں آگے کیا بول رہا ہوں. پر. لیکن میں کہوں ٹیبل پر، بات واضح ہوگی. کسی کلمے کے ساتھ مل کر اپنے معنی کو واضح کرتا ہے، یہ حرف ہے. اچھا، یہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی. پھر ہم نے سمجھا تھا اسم پہ ہم آئے تھے کہ اب ٹھیک ہے ہم تینوں کو سمجھ گئے، کلمے کی تینوں اقسام سمجھ لی ہم نے، تعریف سمجھ لی. اب ان کو کھولتے ہیں. تو پہلی چیز ہم نے کھولی کیا تھی؟ وہ اسم. اسم کو سمجھنے کے لیے میں بات کہی تھی کتنی باتیں ہوں تب ہم ان کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں. سر 4 چیزیں. 4 چیزیں. 4 چیزیں کون سی؟ پہلی اس کی وسعت، یعنی ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ویری تو گڈ. دوسری اس کی جنس، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور تیسرے اس کی تعداد، یہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے. اور چوتھا اس کا چوتھی چیز چوتھی مس ہوگی. اہم چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اعراب. اچھا، اس کا اعراب جو اسم کا اسٹیٹس بتاتا ہے ہمیں، صحیح ہے نا. جس میں ہم نے حالت رفع، نصب، جر تفصیل سے ہم پڑھ کر آگے. جنہوں نے نہیں سنا، جو نئے ہیں، تو پلے لسٹ ہے. سلمان بھائی میری گزارش ہوگی آپ دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیں سبق کے بعد، تاکہ اس پلے لسٹ تک لوگ پہنچ جائیں آسانی سے. حالانکہ بڑا محنت طلب کام تھا کلاسز میں سے نکالنا، ماشاءاللہ سلمان بھائی نے کٹنگ کر کے الگ کر دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت آسانی ہو گئی ہے اس سے. چلیں، جزاک اللہ خیر. تو میں ہم نے اقرار پڑھا کے کہ آپ کو جزا دے اللہ تعالیٰ. آمین، جزاکم اللہ خیر. اچھا، یہ 4 چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں. اب تک ہم پورے نہیں سمجھے. ہم نے کیا سمجھا اب تک؟ اعراب کو سمجھ لیا ہے، جس میں ہم نے رفع، نصب، جر سارے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے. اس کی ہم نے ایک پریکٹس بھی کر لی تھی، آج بھی کریں گے انشاءاللہ. آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں جو اس سے اوپر والا ہے. وہ کیا ہے؟ جنس. یہ بہت مزیدار ٹاپک ہے، ایک ہی کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ اس کو. اور اگر توجہ رہی تو آپ کوئی بھی لفظ قرآن کریم کا آج کے بعد دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے انشاءاللہ عزیز. کسی بھی زبان میں جو جنس ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، صحیح ہے نا. تیسرا تو نہیں ہوتا، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اچھا، عربی میں یہ لائن اگر یاد کر لیں، آدھا ٹاپک ہو گیا. عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. اب آپ نے اس کو
کیمسٹری یا فزکس کی طرح، میتھمیٹکس کی طرح دیکھنا ہے کہ اچھا یہ کیا اس میں فارمولا لگے گا کہ مونس اس کو بنا دیا. اگر تو مونس ثابت کر دیا کہ یہ مونس ہے تو یہ مونس ہے، ورنہ ہر لفظ جو ہے، ہر کلمہ جو ہے وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا، مطلب جو اسم ہے وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک کنفیوژن آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے یہاں پر پہلے جملے میں ہی. لفظ اللہ کے لیے جتنے بھی ضمائر ہمیں ملتے ہیں وہ کتنے مذکر کے ملتے ہیں نا ہمیں. وہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ جملہ اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کو ہم مونس ثابت ہی نہیں کر سکے. لفظ اللہ کو ہم مونس ثابت ہی نہیں کر سکے. اب وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج اس کی پوری ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو مونس ثابت کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہوتا کیا ہے؟ زبان وجود میں آ جاتی ہے، اس کے بعد ظاہر زبان کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، تدریس کا عمل ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے. اور یہ شروعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جب قرآن کو پڑھنے میں، مطلب عربوں میں ہی مختلف زبانیں تھیں نا، مختلف لہجے تھے، اور بلکہ عجم میں اس کو جانا تھا. تو ایک ثابت ہے، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، تو ان کی مدد سے صرف اور نحو کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، پڑھایا گیا کہ یہ چیزیں پڑھائی جائیں تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں عربی کی پہچان ہو جائے. تو کوئی بھی زبان پہلے وجود میں آتی ہے، پھر اس پہ قواعد لگائے جاتے ہیں. اچھا ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی کہ عربی میں، مطلب عربوں نے خود بھی کی، ظاہر ہے. اب میرے لیے غالب کی شاعری آسان تو نہیں ہے، تو میں جا کے پڑھوں گا، گرامر پڑھوں گا. علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنے کے لیے مجھے اردو آنا کافی نہیں ہے، اردو کی ڈیپتھ کو سمجھوں گا تب جا کے سمجھوں گا. تو یہی کام انہوں نے وہاں کیا. تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے قواعد بعد میں لگتے ہیں تاکہ ان کو ثابت کیا جائے. بزرگوں نے محنت کی کہ عربی میں کون سے اسما ہیں جن کو مونس بولا جاتا ہے. عرب تو بول رہے ہیں، اہل زبان تو جانتے ہیں. تو انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنا لی ہے کہ ان اسما کو مونس بولا جاتا ہے. تو پہلی چیز انہوں نے دیکھی، اچھا اب یہ ٹاپک جو تھا ثابت ہونا، مونس پڑھنا ہے نا، تو مذکر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ہم صرف مونس پڑھ لیں، مذکر تو خود ہی کلیئر ہو گیا. تو ہم مونس کو سمجھ لیتے ہیں کہ پہلی چیز جو انہوں نے پڑھی وہ کیا تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی مونس ہوتے ہیں. وہ اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. جیسے کہ اردو میں ہم پڑھیں گے غیر حقیقی دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، ایک حقیقی ظاہر اپوزٹ غیر حقیقی ہے. حقیقی مونس میں ہمیں کیا ملے گا؟ عورت، بیٹی، بہن، لڑکی، بلی، یہ جتنے بھی اسما پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا پہچاننے میں کہ یہ مونس ہے. اور اس کی نشانی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے فی الواقع جو ہے نا کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے. عورت کے سامنے کیا ہے؟ مرد. بیٹی کے سامنے کیا ہے؟ بیٹا. بہن کے سامنے کیا ہے؟ بھائی. لڑکی کے سامنے لڑکا. اگر بلی ہے یا کوئی اور اس طرح کا مونس ورڈ ہے تو اس کے سامنے اس کا بلا یا اس کا مذکر ورڈ ہمیں ملتا ہے. یہ حقیقی ہے، اس ہر زبان میں ہے، ان میں کوئی پہچان مشکل نہیں ہوتی، ہمیں ملتا ہے کہ ان کے آگے یہ موجود ہیں. اب آتے ہیں غیر حقیقی کی طرف. اچھا غیر حقیقی میں ظاہر بزرگوں نے دیکھا کہ کون سے الفاظ اسما ایسے ہیں جن کو ہم پہچان سکیں کسی علامت سے. تو سب سے پہلے علامتی مونس کو انہوں نے تلاش کیا. تو وہ تین ہیں. ایک اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو وہ مونس بن جاتے ہیں. دوسرا اس طرح کی شکل آ جائے، الف اور حمزہ آ جائے، اس سے پہلے زبر کی حرکت پائی جاتی ہے، تو یہی شکل ہے آخری جو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مد کا اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار. ایک اور ہے کھڑے زبر کے ساتھ یا کے اوپر وہ اسم ختم ہو رہا ہو. اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے جنتن ایک لفظ ہے، اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ گولتا آخر میں آ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم کیا ہے؟ مونس ہے. ایسے صحراؤ، یہی شکل آ رہی ہے نا، آخر میں زبر ہے، الف ہے اور آخر میں حمزہ پہ پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ مونس ہے. اسی طرح کبرا، یہ نام رکھتے ہیں نا، کبرا، صغرا. یہ تین ایک ایک مثالیں میں نے دی ہیں. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی اسما جن کے آخر ایسے ہوں، جب بھی گولتا حمزہ پہ آئے ہوں. گا، جی سوری، حمزہ آئے گا. جب بھی حمزہ آئے گا تو وہ یہ علامتی مونس کیا رہے گا؟ صرف حمزہ نہیں، یہ دیکھیں تین ہاں چیزیں. جی، ہاں جی، حمزہ سے پہلے ایک الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. اس شکل میں آئے گا جیسے کہ اس لفظ میں آیا ہوا ہے، تبھی مانا جائے گا. اچھا کھڑی زبر کے ساتھ اور یا بھی موجود ہوگا تب جا کے وہ مونس مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ صحیح. علامتیں یہ تین ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھا بزرگوں نے کہ اور بھی الفاظ ہیں ان کے علاوہ جن میں یہ علامتیں نہیں پائی جاتی، لیکن عرب ان کو مونس پڑھتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سمائی، یعنی کہ سنی ہوئی. وہ مونس سے سمائی کہلاتے ہیں. یہ ہے غیر حقیقی لیکن یہ سمائی مونس ہوتے ہیں. اب سمائی میں انہوں نے تلاش کیا تو 4 کیٹیگریز ایسی ملی جن ان کیٹیگری میں جو لفظ فال کرتا ہے وہ ان کو عرب مونس میں ہی شمار کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں قرآن کریم میں آئے نا، ریحن، سرسرن اور بہت سارے ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں، جیسے ریحن مثال آ گئی، یہ مونس ہے. حالانکہ اس میں کوئی علامت ایسی نہیں ہے، لیکن یہ عرب اس کو مونس ہی پڑھتے ہیں. تو آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ ہواؤں کے نام. آپ نے صرف ترجمہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کسی ہوا کا نام ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مونس ہے.
اسی طرح شرابوں کے جتنے نام آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے نا خمر، حالانکہ علامت نہیں ہے اس کے آخر میں، لیکن یہ مؤنث میں ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح آگ کے جتنے بھی نام ہیں، جیسے جہنم ہے، نار ہے، نار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی نام آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ اس کے بعد جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہوں، جیسے کہ ہاتھ، دو ہاتھ ہوتے ہیں نا، یدن کہتے ہیں، یدن ایک کو کہتے ہیں، یدا دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، تو دو کی شکل میں جو بھی اعضاء ہیں ہمارے، دو دو کیا ہیں؟ دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اس طرح جو بھی اعضاء جوڑے میں ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جو جوڑے میں نہیں ہیں وہ مذکر ہیں۔ صحیح ہے؟ جیسے جی راس کہتے ہیں سر کو، ایک ہے، وہ مذکر ہے۔ انفن کہتے ہیں ناک کو، وہ مذکر ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی اعضاء جو جوڑے میں ہیں وہ مؤنث ہیں، جوڑے میں نہیں ہیں تو مذکر ہیں۔ تو یہ چار چیز ہم نے پکڑ لیے، مطلب ہمارے بزرگوں نے پکڑ لیے کہ ان چیزوں کو بھی عرب مؤنث میں ہی شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھا پھر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث میں پڑھے جا رہے ہیں، اب ان کو متفرق اسما کہہ دیا، یہ جملے میں پہچاننے میں آ جاتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ اب دیکھیں گرامر کہیں نہ کہیں آ کے بول دیتا ہے کہ بھائی ایکسیپشنس ہر زبان میں ہے، کہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنس ہیں جن کو ہم نے پہچاننا ہوگا، کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ملتی ہم۔ ٹھیک ہے؟ تو متفرق اسما میں کچھ تو ہم پڑھ لیتے ہیں آج، جیسے سماؤن، آسمان کو کہتے ہیں نا، یہ مؤنث ہے۔ ارض، زمین، یہ مؤنث ہے۔ شمس اردو میں مذکر ہے سورج، لیکن عربی میں مؤنث ہے۔ سورہ یوسف میں جب میں پڑھ رہا تھا، مطلب ہم لوگ اس وقت اسٹڈی کر رہے تھے، تو شمس آیا نا کہ سجدہ کریں گے 11 ستارے اور چاند، سورج، چاند مذکر ہے، شمس مؤنث ہے۔ ہم لوگ حالانکہ ترجمے میں کیا کرتے تھے؟ الٹا کرتے تھے، شمس کا نام سنتے ہی اس کو مذکر شمار کر رہے ہوتے تھے، حالانکہ شمس مؤنث ہے عربی میں۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی مؤنث میں ہی شمار ہوتا ہے۔ دار گھر کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی مؤنث میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کاس، کاس کہتے ہیں گلاس کو جو گہرا ہو، اس کو بھی مؤنث شمار کرتے ہیں۔ نفس، یہ نفس بہت آتا ہے، جان کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح رؤیا، خواب کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں اور ریپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی کیٹیگری میں یہ شامل کیے ہیں، اور اس طرح اور بھی آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ اور سمجھتے رہیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پورا اسم کے مؤنث ہونے کا احاطہ کر لیا۔ تو اس میں ہم نے پہلی چیز کیا سمجھی؟ کہ مؤنث جو ہے ایک ہوتی ہے غیر حقیقی، جس کو ہم نے پہچاننا ہے، اس کے فعل واقع اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا، جو ہم ایک سیکنڈ نہیں لگاتے پہچان لیتے ہیں اپنی زبان میں۔ ایسی عربی میں اگر ہمیں معنی پتہ چل جائے تو ہم ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ہم اس کو مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے۔ پھر دوسری کیٹیگری بنتی ہے غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں پہلی چیز ہم نے سمجھی کہ وہ علامات آخر میں آتے ہیں، وہ 3 ہیں، ان کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ مؤنث ہے، علامتی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سماعی غیر حقیقی میں، کہ اس کے علاوہ 4 کیٹیگریز ایسے ہیں جن میں اگر یہ فال کر جائے کوئی لفظ تو وہ بھی مؤنث ہی شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ متفرق اسماء اس طرح کے آتے ہیں جو کہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت سارا کور ہو جائے گا، پھر بھی رہ جائے گا وہ جملے سے ہم پہچانیں گے۔ اچھا، اب آتا ہے سوال، آپ لوگ پوچھیں گے میں پوچھوں؟ خاموشی بتا رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں۔ کتابن کا لفظ ہے، اب اپنی طرف سے ہم نے تکے نہیں لگانے، اس پورے اس پہ گزارنا ہے کتاب کو کہ مذکر ہے کہ مؤنث۔ پہلی چیز میں ہم لے جاتے ہیں، کیا یہ حقیقی مؤنث میں سے ہے؟ کتاب کے سامنے کوئی مذکر پایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ غیر حقیقی میں آ جاتے ہیں، اس میں کوئی علامت ایسی ہے جو ان تینوں میں سے ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ نہیں اس میں بھی نہیں اچھا، یہ کیا کتاب ہواؤں کے نام میں سے ہے؟ نہیں شرابوں کے نام میں سے ہے؟ نہیں آگ کے نام میں سے ہے؟ نہیں اعضاء میں سے ہے کوئی جو جوڑے ہوں؟ نہیں۔ نہیں متفرق اسما کی جو یہ لسٹ ہے اس میں تو نہیں ہے، اور باقی میں بھی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تو ہم کیا کر سکے، اس کتاب، لفظ کتاب کو ہم ثابت نہیں کر سکے کہ یہ مؤنث ہے، تو ہم نے کیا ڈکلیئر کیا؟ مذکر یہ مذکر ہے۔ یہ اس کا مذکر بنانے کا سمپل فارمولا ہے۔ تو امید ہے یہ بالکل بات کلیئر ہو گئی، کیونکہ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اب ٹیسٹ ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، اگر اجازت ہو تو فتنے میں ڈال دوں آپ لوگوں کو؟ جی جی سر، بالکل ڈر۔ چلیں، اچھا، اصل میں مشق کے طور پر ہم لے رہے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہماری ماشاءاللہ ایک آنٹی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آپ پہلے سے بتا دیں کہ ان کو کہتے کیا ہیں، ہمارے نام یاد نہیں ہوتے، تو میں نے سائڈ پہ یہ حاشیے میں نام لکھ دیے، اس میں سے آپ نے پہچاننا ہوگا رفع، نصب، جر، منصرف اسما جن کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، غیر منصرف اسما جن کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، مبنی 1 شکل، یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہ کون کون سے تھے؟ اب چونکہ مذکر مؤنث بھی آج آ گئے تو اب ان کی بھی پہچان کریں گے، صحیح ہے؟ کچھ چیزوں کی ظاہر ہے مزید پہچان آئے گی، جتنا ہم نے پڑھا ہم اتنے پہچان کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے الذی،
الذی کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مبنی ہے منصرف ہے مبنی ہے، ویری گڈ. اور اس کو حالت رفع میں کیسے لکھتے ہیں؟ سر اس کی تو شکل ہوتی ہے نا مبنی کی، سوری، مبنی میں ایک ہی شکل ہوگی. ایک ہی شکل ہوگی، تو اس کو حالت رفع میں بھی ایسے لکھیں گے، نصب میں بھی ایسے لکھیں گے، اور جر میں بھی ایسے لکھیں گے. اس کی جمع بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، الذین. اچھا الذی. چلو میں آپ کو تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ لفظ مذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ اسم موصولہ میں سے ہے اس لیے میں الگ سے بتا رہا ہوں. اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اللاتی، ٹھیک ہے. اچھا اس کی جمع بھی آتی ہے، اللہ بھی کہتے ہیں، اللاتی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہے اتنا، تو عام طور پہ اللاتی کافی ہے ہمارے لیے. اس کا ترجمہ کیا ہے ویسے؟ وہ الذی. وہ عورت سوری بھی ہے. نہیں، وہ مطلب اس کا اس لفظ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ جو وہ جو، عورت. وہ جو، ان دونوں کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں، مذکر مؤنث بعد میں. وہ جو، وہ جو. یہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں اس میں موصولہ، جوڑنے کا کام کر رہا ہے، وہ جو، ٹھیک ہے. اچھا اگلا لفظ ہے اضعافن. اچھا یہ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہ کون سے یہ اس میں رقم نہیں، رفع منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے؟ یہ منصرف ہے. کیسے کیسے پہچانا آپ نے منصرف ہے؟ سر دو زبر دو زبر ویری گڈ. قانون. منصرف ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تنوین نہ ہو. اس کی پہچان یہی ہے کہ اس میں تنوین آئے گا. تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر. اچھا یہ تنوین، یہ جو منصرف اسما میں اس وقت یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ نصب. یہ نصب ہے. حالت نصب میں. میں پھر دہراؤں گا، جن کو مشکل ہو رہی ہے پریشان نہ ہو، پلے لسٹ موجود ہے، آپ لوگ دیکھیں گے، ساری باتیں پچھلے ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں. اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں. کیا یہ ذرا پڑھیں گے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ آج ضوابط پہ بڑی بات ہوئی ہے. مضافتن. مضافتن. صحیح ہے. مضافتن. اچھا ضواد کا جو جیسے کہتے ہیں نا ادائیگی، سب سے مختلف کیا ہے، مشکل مخرج ہے ضواد. یہ جو آپ کا مضافتن. زبان کا کنارہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے اوپر والے دانتوں کی جڑ میں جا کے لگے. دونوں طرف لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، ایک طرف لگے تب بھی ٹھیک ہے، تب یہ حرف ادا ہوگا. ضاد، ٹھیک ہے. مضافتن. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی کیٹیگری میں پڑھ رہا ہے، ہمیں منصرف ہے، غیر منصرف ہے؟ منصرف. اچھا منصرف کیسے پہچانا؟ تنوین. دو اور زبر تن. حالت کون سی ہے؟ رفع نصب ہے، جر ہے؟ نصب. نصب. نصب ہے، تو اس کے بعد الف کیوں نہیں آیا؟ یہ تے کی وجہ سے. گولتا، ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھا تھا، دو ایکسیپشنز تھے نا. گولتا کے بعد جو ہے نا الف کا اضافہ نہیں کرتے. اب یہ بھی بتائیں کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث مؤنث کیسے مؤنث پتہ ہے یہ، چلا؟ گولتا کی وجہ سے. علامت مل گئی ہمیں گولتا کی وجہ سے، ماشاء اللہ. النار، یہ مؤنث ہے. مؤنث. ویسے یہ نارن ہے نا، نارن ہے، الف لام کی وجہ سے یہاں پر انار ہو گیا، تو اس کو غیر منصرف شمار مت کیجیے گا. یہ منصرف کا جو ہے جب آتا ہے نا تو الف لام داخل ہوتا ہے تو ایک حرکت گر جاتی ہے اس کی، تو اس سے نکال لیتے ہیں. حالت کون سی ہے اس کی؟ جڑ. نہیں، نہیں سوری، یہ آئے گا، آپ نے دو بتایا نا کہ ایک زبر ہٹائی ہے تو یہ آئے گا منصرف میں. منصرف میں آ رہا ہے، لیکن حالت کیا ہے اس کی؟ نصب میں ہے نا. جڑ آئے گا، سوری جب ہاں نصب نصب میں ہے، آئے گا. کیونکہ دو زبر کے بعد الف آتا ہے، وہ دو زبر کے بعد آتا ہے نا. اچھا یہ بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ یہ مؤنث مؤنث ہے. مؤنث. کیسے پتہ ابھی چلا؟ ہم پڑھ کے آئے ہیں، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ابھی. آگ والی لفظ ہیں مؤنث کہلائیں گے. اچھا آگ کے نام. چلے میں اس کو بدل لیتا ہوں، جہیم کر دیتا ہوں. سر پھر بھی یہ مؤنث ہوگا. یہ مؤنث رہے گا، مؤنث تبھی رہے گا. مؤنث. آگ کیونکہ کے آپ نام کی میں. آگ کے نام ہے. اچھا مغفرتن، سر یہ ہے یہ بھی غیر مؤنث ہے. مؤنث کو مؤنث. پہچان میں حالت جر ہے. کون سی؟ جڑ ہے. منصرف حالت میں، جر. منصرف میں، غیر منصرف میں؟ منصرف. یہ منصرف میں، حالت جر میں. اچھا حالت اس کے حالت رفع کیا ہوگی؟ مغفرتن. مغفرتن. مغفرین. مغفرتن. نصب میں کیا ہوگا؟ مغفرتن. الف کے یہ علاوہ الف لگائیں گے؟ رفع میں آئے گا. ہو گیا. یہ رفع میں آئے گا. دو زبر تن.
मगफिरतुन रफा, रफा मगफिरतन रफा में आएगा। नसब, Espérate. मगफिरतिन जर। ठीक है क्या मैंने ठीक बताया? जी हाँ, टूटे फूटे अल्फाज बीच में आए, लेकिन मैं समझ गया। तुन और तिन में पकड़ लिया, दरमियान वाला रह गया। ठीक है, सही बताया आपने। जन्नतिन जर है। मुअन्नस जर है, मुअन्नस है। जर है, मुअन्नस है और मुनसरिफ है और हालत जर है। जर है। देखा, आपकी स्पीड बढ़ गई माशाल्लाह, पहचान की ना, तो यही चाहिए। फाहिशतन सब हालत जर मुंसरिफ रफा है, और नसब। हालत और रफा नसब। नहीं है, नसब में है। नसब है ये। मुनसरिफ पहचाना तनवीन की वजह से, हाँ जी। दो जबर हैं तो नसब में है, और मुज़क्कर है कि मुअन्नस है कैसे पहचाना? तास तास- तास ठीक है, ये आ गया एक मुश्किल लफ्ज, उलाइका, ये मबनी है। मबनी है। वेरी गुड। अच्छा, ये भी जो है मुज़क्कर में, बल्कि ये जमा में जो है ना, दोनों में आ जाता है। ठीक है, उलाइका, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जज़ाउन, ये है ये वैसे इस पे पढ़ा अच्छी है, ये मुअन्नस में है। जबर भी मुनसरिफ है। है और और हालत हाँ। रफा में है। अच्छा ये मुअन्नस में है? मुनसरिफ नहीं, मुनसरिफ, मुनसरिफ ना हमजा पे खत्म हो रहा है। हाँ। अच्छा ये तो जबरदस्त है, ये आप लोगों ने सर्च करना है कि ये लफ्ज, मैं अभी नहीं बता रहा, ये लफ्ज जो है दो पेश के साथ खत्म हो रहा है, इसको आपने तलाश करना है कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस। बाकी तो आप लोगों ने सही बताया, मुनसरिफ है। और हालत कौन सी है? हालत रफा में। रफा में। ठीक है ना, मुअन्नस है कि मुज़क्कर, ये तलाश करके आइएगा, मुझे कल अगली दफा बताइएगा। मुज़क्कर है ये। चले ठीक है, आपका आपका वोट आ जन्नत गया। जन्नत हालत मुअन्नस रफा है। और मुनसरिफ है हाँ, और मेरा ख्याल है मुअन्नस भी है। ख्याल आपका ठीक है, चूंकि ये जमा में, जमा हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह वहां समझेंगे मुअन्नस में है। सुनन, हालत रफा और हालत रफा। मुनसरिफ और इसका मुझे मुनसरिफ ना जड़ में नहीं है। नहीं नहीं, जर में दो सुनन। जेर। शायद मुज़क्कर है। दो पेश हैं। मुज़क्कर है। अच्छा मैं ये बता दूं, रफा जो है दो पेश होते हैं, नसब की अलामत दो जबर होते हैं, और जर की अलामत दो जेर होते हैं पहली शक्ल में। आगे चल के इनकी शक्लें तब्दील होती हैं। इस वक्त जो पहली शक्ल आ रही है, तो उसकी पहचान दो पेश रफा है। ठीक है, हाजा ये मबनी है। मबनी है। नहीं, मबनी है। नहीं, ठीक है, और उसकी बाकी शक्लें क्या होंगी? मुज़क्कर होगा। मुज़क्कर है। बाकी शक्लें रफा, रफा नसब जर, इसकी तीनों शक्लें एक ही होती हैं। एक ही शक्ल होती है। हाँ जी, एक ही शक्ल बयान में होता है। बयान। अच्छा ये वो ये अल्फाज है, रफा, कोशिश कर रहा हूँ जो हम पढ़ के आए ना, ये उन्हीं में से बता रहा हूँ। मुनसरिफ है और उसमें है ये रफा है। हालत रफा में। रफा रफा है, रफा है। ठीक है, हुदन, नसब है। ये मुंसरिफ में है और रफा में है और नसब। रफा कैसे? मबनी में है। मबनी कहाँ से आ गए? मबनी मबनी नहीं है, नसब में है। दो जबर दो नहीं जेर है। दो पेश, मुनसरिफ नसब। की निशानी है, मुनसरिफ और मुंसरिफ हालत नसब में है। नसब है, नसब। चूंकि यहाँ का इजाफा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर अलिफ की जरूरत नहीं आई। देखिए एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? होता है। मुज़क्कर। आज पढ़कर आए हैं, उसमें समझ मुज़क्कर है सर, मुज़क्कर है मुज़क्कर सर। ही कर लेंगे। ठीक है, मौइज़तुन, मुअन्नस है सर, मुअन्नस। मुअन्नस है। मुअन्नस है। मुज़क्कर मुज़क्कर है और और मुंसरिफ रफा है। और मुज़क्कर। वेरी गुड, माशाल्लाह। करहुन, हालत ये है मुनसरिफ रफा, और हालत रफा मुंसरिफ और और मुज़क्कर है शायद। मुज़क्कर। जी जी जी, शायद नहीं, यकीनन मुज़क्कर ही है। तिल का, मबनी है सर, मबनी है सर। आपकी प्रैक्टिस मबनी पे अच्छी हो गई है माशाल्लाह। तिल का मबनी है और तिल का मुअन्नस के लिए आता है। सही है, मुअन्नस के लिए आता है। अच्छा कुछ चीजें आप लोगों को ज़ाहिर मालूम है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस मैंने जो करवाई है, क्यों करवाई है आज? घर जाके बोल गए। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने करवाई क्यों है? ताकि आप घर जाके भूल जाए। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए। हाँ, अब इसको आप लोग कैसे जारी रखेंगे? कुरान पढ़ते हुए। प्रैक्टिस। अब ये मश्क जो है, आप कुरान पढ़ते हुए जारी रखेंगे कि जब कोई लफ्ज आए, उससे पूछना है भाई आपने, आप कौन से इसमें फॉल करते हो, आप आपकी एराब क्या है, आपका जिन्स क्या है, आप इस्म हो, फेल हो, हर्फ हो, क्या हो, ये सारी चीजें टटोलनी है। हो सके तो मार्क करके नोट करके रख लें आइंदा, ताकि पहचान हो जाए। एक दफा करना पड़ेगा ना, आइंदा के लिए आपके वो इंशाल्लाह लिस्ट में वो शामिल होगा। अच्छा एक लफ्ज पढ़ते हैं,
بہت شکریہ. ایک لفظ پڑھتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا, اس جیسے ملتے جلتے سارے الفاظ اس میں خود آ جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی تو بس یہ پریکٹس جاری رکھیں گے انشاءاللہ, اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اجر ملتا رہے گا, ہم سب کو اجر ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال؟ سر سنن ان کا معنی کیا ہے سر؟ ہاں ویسے سنت سنن یہ ہم سنتے آ رہے ہیں, طریقہ, راستہ. شکریہ سر. سر میں ایک اچھا بات علی اور کہہ بھائی، رہی تھی, یہ رفع نصب اور جر جو ہے, کیونکہ ہم بچپن سے ہی زبر زیر پیش پڑھتے ہیں, تو اس کو ہم اس ترتیب سے نہیں دے سکتے کہ ہم اس کو پھر کنفیوز نہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ سوری, میں زبر زیر ہم پیش. دو زبر دو پیش, دو زبر دو زیر دو پیش, ہم ایسے پڑھتے آئے ہیں نا. تو ہاں اس کو اگر ہم رفع نصب جڑ کو ہم اگر رفع کو آگے کر دیں, دو زبر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش, ہاں. وہ جو ہمیں بچپن سے یاد ہے نا, تو وہ پھر ہم کنفیوز نہیں ہوں گے, کیونکہ میں اس میں نہیں کنفیوز ہو رہی تھی. ابھی ہو رہی ہے نا, آگے چل کے اور ہو جائیں گی اگر آپ نے یہ کر دیا تو. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں اعراب کی جو ہے نا حالت ہم نے پڑھ لی بنیادی, پھر ہم پڑھ رہے ہیں جنس, پھر ہم پڑھیں گے جمع, پھر ہم سب کو اکٹھا کریں گے نا. جب یہ جمع میں آتے ہیں نا تو یہ دو پیش وغیرہ نہیں رہتے. اچھا ٹھیک. جیسے مسلمون ایک لفظ ہے نا, واو نون جو آخر میں آ رہا ہے, یا مسلمین آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے, حالت رفع میں, نصب میں, جر میں؟ مسلمون کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. اچھا مسلمین کیا ہے؟ حالت نصب میں اب نصب نصب میں کی بھی وہ ہے، جر علامت میں تو نہیں بھی ہے. نظر آ رہی نا, زبر نصب اور جر دونوں میں آتا ہے, اس میں کیسے جو پہچانیں گے کہ یہ قاف اس کے کا؟ پیچھے اور نون آ رہا ہے. ہاں تو آگے چل کے آپ کو پورے چارٹ جب سامنے آئے گا آپ کو پتا چلے گا, اچھا یہ پہچان ہو گئی, تو انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ ساؤنڈ کو پکڑیں, ساؤنڈ کو پکڑنا ہے. اصل چیز کیا ہے, ان, ان, ان رفع ہے, ان نصب ہے, ان جر ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے چل کے ہم ساؤنڈ بتائیں گے. اونا ٹھیک. رفع ہے, اینا اور آئینے جو ہے نصب میں آتا ہے, سوری مثنیٰ میں بھی آتا ہے آئینہ, اور اینا یہ دونوں آتے ہیں نا. آئینی, سوری آئینی اور اینا, یہ دو ساؤنڈ مزید آئیں گے انشاءاللہ. تو آگے چلیں گے, تھوڑا سا انتظار کریں, آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک اور ٹھیک ہے. سوال بھی آیا جزاک تھا, سرفراز بھائی کی آواز تھی. جی میرا ایک سوال تھا علی بھائی کہ یہاں پہ جیسے جو پہلا ہی جو آیت شروع ہو رہی ہے یہاں پہ قد خلط جو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ ہاں وما محمد رسول کے بعد قد خلط من قبل, تو اس میں قد خلط سے جو مراد یہاں پہ جو ہے اس میں سے جتنے بھی پہلے جو رسول آئے ان سے مراد ہے کہ جو گزر چکے ہیں, مطلب جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ ہے. یہ جو خلط کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس سے مراد, ویسے جو باماورہ ترجمہ ہم نے سمجھا تھا وہ کیا تھا, گزر چکے. گزر چکے ہیں. لیکن اس کا اردو سے قریب کریں گے تو کیا لفظ نکل رہا ہے اس میں سے؟ ان کے والد صاحب گزر چکے ہیں, تو اس سے مراد تو یہی لیتے ہیں نا ہم کہ ان کا مطلب یہ دنیا میں اب نہیں رہے, اس طرح سے معنی میں آتا ہے نا. ہم لفظ کہتے ہیں نا خالی یا خلا, یہ وہی ہے, یہ مؤنث میں. اچھا. تو یہ چونکہ رسول آگے آ رہا ہے نا, تو یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا کو خالی کر گئے, یعنی دنیا سے چلے جا چکے نہیں ہیں. قد خلط من قبلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے وہ چلے گئے, ان کے لیے لفظ آیا. وہ اب کون تھے؟ وہ رسولوں میں سے تھے, یہ کہا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن تو نہیں بنتا کہ سارے نہیں, رسول اس کا مطلب ہے؟ سارے میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں, سارے. مطلب اللہ تعالیٰ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہاں پر. بات اگر دوسرے پیرے میں دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بلکہ ایک واقعہ ہے, اگر سلمان بھائی اجازت دیں میں مختصر ہی بتا دوں, 11:15 ہو گئے. ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے کتنے جذباتی بھی تھے اور بہت سخت بھی تھے, لیکن دین کے معاملے میں مطلب انہوں کی سادگی کمال کی تھی جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پھیلی کہ ان کا انتقال ہو گیا حقیقت میں وفات کے بعد, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی, لوگ جمع تھے, لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وفات پا گئے. تو ایک شخص کا گلا پکڑ کے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری مطلب بدعا کے طور پر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے, لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہی کہ تمہاری ماں کا بیٹا نہ رہے, یعنی کہ تم مر جاؤ, مطلب اس طرح تمہاری ماں کا بیٹا نہ رہے, میں زبان کاٹ دوں گا جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے. تو حضرت ابوبکر نے یہی آیتیں پڑھ کے ان کو سنائی تھی کہ ان کے گزر آپ جانے نے کے بعد. کتاب الرحیق المختوم پڑھی ہونا, تو جو واقعہ بھی آپ بتا رہے ہیں اس میں بہت خوبصورت انداز میں جی وہاں بالکل پر اس بالکل. کا پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ اور جس وقت ان کے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو یہ تمام سچویشن بتائی اور کہا کہ وہ پڑھنے والی باتیں ہیں وہاں پر ایسے. جی وہ یہی آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ کیا جی تم پھر جاؤ گے, سن لو. بلکہ ایک اور آیت ہے, سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے, وہ چلے گئے, اور اللہ ہے, اللہ باقی ہے, اللہ ہے. مطلب اس کا مطلب کیا, دین ختم نہیں ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. مزید کوئی سوال؟ میں سر Sir, ایک what بات is the ایڈ exact کرنا meaning of allati, sir? التی Yeah. وہ جو وہ جو Jazakallah. وہ جو جزاک فمونس فیمینن. میں ایک بات بس بیچ میں کہنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ پہلے تو علی بھائی آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ جس انداز میں آپ یہ گرامر کا بھی کورس لے کر چل رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو اسٹوڈنٹس تھے تقریباً اتنے ہی اسٹوڈنٹ 25 کے قریب تھے اور ابھی بھی 21-22 جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ماشاءاللہ لوگوں کا شوق اور ذوق جو ہے وہ کیونکہ میرا لائف کا تجربہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ گرامر سے بھاگتے ہیں. تو ماشاءاللہ لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ کا طریقہ بھی بہت آسان فہم ہے اور ماشاءاللہ لوگ جو ہیں اس کو بہت بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں. اور دوسری ایک چیز بس آپ ویسے یہ کام کرتے بھی ہیں آلریڈی میں نے نوٹ کیا کہ ماشاءاللہ آپ کافی سارے ورڈز کے ساتھ انگلش جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں. آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی. میرے ایون اپنے بچے جو ہیں وہ اردو مطلب صحیح طرح نہیں پڑھ پاتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصہ وہ ان کا تمام اسکولنگ جو ہے وہ دبئی میں ہوئی تھی. وہاں پہ باہر کے ممالک میں زیادہ تر جو ہے وہ اردو تو ہوتی ہی نہیں ہے. جو ہم نے ان کو شروع میں اردو پڑھائی وہ خود پڑھائی تھی. تو اب یہاں پہ پاکستان میں آ کے پڑھی لیکن ان کی ابھی بھی اردو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. کیونکہ میں ابھی بھی بعض اوقات تھمبنیل بنا رہا ہوتا ہوں تو بیٹی سے جب پوچھتا ہوں تو وہ اس کو مطلب وہ اردو کی طرف نظر ہی نہیں ڈالتی نا کیونکہ اس کو اس میں ہرڈل محسوس ہوتی ہے. تو خیر مشورہ یہ دینا چاہ رہا تھا کہ آپ جو الفاظ ہمارے مطلب انگلش گرامر کے اس کے ایکویلنٹ ہوں اگر اپنی جب سلائڈس بنایا کریں اس میں ایڈ اپ کر دیا کریں تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت آسانی ہو جائے گی. تو جسٹ ایک سجیشن تھی. باقی آپ اس کو کلوز کر لیں جو آپ نے بات کرنی ہے. جی بہت شکریہ. ویسے میں کوشش کیا تو کرتا ہوں جہاں پہ واقعی مجھے مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو میں انگلش کا ورڈ لے آتا ہوں. میری بھی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ میں اردو میں اس کو مزید سمجھا نہیں سکتا. لوگ اس کو انگلش میں زیادہ آسانی سے پک کر لیتے ہیں تو وہ میں لے آتا ہوں. جیسے کہ پارٹس آف اسپیچ میں نے لکھا تھا, اب اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا انگلش والا ورڈ ہی اٹھا لو. اچھا میں نے جہاں سے سیکھا وہاں پہ بھی یہی ہے, سارا پیٹرن وہی ہے. تو مجھے بھی لگا کہ میرے لیے آسان ہے. اور باقی رہی بات زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کسی بھی زبان میں سمجھ میں آئے. اچھا اردو بھی ایک بہت مشکل اردو ہمارے یہاں جو گرامر پڑھائی جاتی ہے اس کو آپ اگر پڑھیں گے نا تو آپ بولیں گے پہلے مجھے وہ زبان سیکھنی پڑے گی. تو ہم وہ بھی استعمال نہ کریں تو اچھا ہے. لوگوں کو بات عام فہم ہو تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ کوشش کروں گا جتنا آسان کر سکوں انشاءاللہ. سر ان کو پارٹس آف اسپیچ کو ہم اجزائے کلام کہہ سکتے ہیں. اجزائے ترکیبی غالباً کہتے ہیں, کچھ اس طرح کہتے ہیں. اجزائے کلام مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے. اچھا چلے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا یہ اجزائے کلام ہم لوگوں کے لیے ایک اجنبی ورڈ ہو گیا. یہ حال ہے. لیکن جیسے پارٹس آف اسپیچ کہہ دیا سمجھ گئے. ایکٹیو وائس پیسو وائس اب میں کہوں گا معروف اور مجہول مشکل ہے. تو جہاں پہ آسان ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہم لے آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. بس اب میں انشاءاللہ گروپ کے اندر یہ پلے لسٹ دوبارہ بھیج دوں گا اور آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے اور باقی لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے میں آپ لوگ ہمارے رائٹ ہینڈ بنیں. کیونکہ یہ اب ہمیں آپ یہ آیات اب جو ہم خاص طور پہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو مطلب امت خیر کہا ہے اور ہمارے کندھوں پر اب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اگر آج اس وقت جتنی برائی معاشرے میں آ چکی ہے تو اس برائی کو ہم واحد یہ قرآن پاک ہی ہے جس کی مدد سے ہم لوگوں کو واپس یوں سمجھ لیں کہ دوزخ کے گڑھے سے بچا سکتے ہیں. تو وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ تمام لوگوں کو میرا سلام. انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے. اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.